چند لمحوں میں ایک سایہ ان کے نزدیک آ گیا۔ بابا کمبل نے فوراً ٹارچ بجھا دی۔ اسرار نے بابا کی تلقین کی۔ بابا کیسے ہو؟ وہ شخص سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اندھیرے میں اس کی شکل واضح طور پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہاں دلگیر، کیا کیا تو نے؟ بابا نے اس کی مزاج پرسی کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے مطلب کی بات کی۔ بابا ہنڈاولہ تیار ہے، اس نے بڑی فرما برداری سے کہا۔ چل پھر کدھر ہے بتا، وقت ضائع نہ کر۔ بابا کمبل کھڑا ہوتا ہوا بولتا گیا۔ آ جاؤ میرے ساتھ، اس شخص نے پھر کہا۔ یہ اپنی امانت لے لو۔ کب کی ہے؟ بالکل تازہ ہے۔ واہ، بڑا اچھا کام کیا تو نے، دل خوش ہو گیا۔ بابا کمبل خوش ہو کر بولا۔ لا کدھر ہے؟ تبھی وہ لوگ وہاں پر گئے۔ تب اس شخص نے ایک کپڑے کا کالے تھیلے کو بابا کی طرف بڑھایا۔ بابا کمبل نے اس تھیلے کو اپنے ایک ہی ہاتھ میں پکڑ لیا اور جیسے ہلایا جلایا اس کا وزن کا اندازہ کرنا چاہا۔ شاباش دلگیر، بابا کمبل نے پھر اس کی تعریف کی۔ اس کے بعد وہ کپڑے کا کالا تھیلا بابا کمبل نے اسرار کے ہاتھ میں دے دیا اور بولا، احتیاط سے پکڑو اسے۔ اسرار نے اس تھیلے کو پکڑ لیا تو وہ خاصا وزنی تھا۔ اسرار بابا کمبل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ شخص آگے آگے بڑی تیزی سے چلتا جا رہا تھا۔ بابا کمبل نے ٹارچ روشن کر لی، اسرار نے ٹارچ روشن کر لی۔ بابا کمبل کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اب اسے کسی بات کی فکر نہیں تھی، اس کا پاؤں زمین پر پڑ رہا تھا یا کسی قبر پر۔ 3-4 منٹ چلنے کے بعد وہ شخص جس کی طرف سے وہ آ رہے تھے سامنے ایک قبر پر لالٹین رکھ کر نظر آیا۔ دلگیر، جگہ تو نے اچھی نکالی ہے، ہمیں یہاں پر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ بابا اختیار اب تمہارا۔ بابا تمہارا خیال کرنا ہی پڑتا ہے، تو ہمارا خیال کرتا ہے تو ہم بھی تو تیرا خیال کریں گے نا۔ گھر آنا، تجھے مالو مال کر دوں گا، لیکن ابھی 7 دن بعد۔ 7 دن میں گھر سے باہر ہوں۔ ٹھیک ہے بابا، میں آ جاؤں گا۔ اب تم ہنڈاولہ دیکھ لو، کوئی کمی تو نہیں ہے نا؟ اس شخص نے کہا۔ یہ پرانی قبر ٹوٹی ہوئی تھی، قبر کا ایک کتبہ غائب تھا، کتبے کی جگہ پر لالٹین رکھی ہوئی تھی۔ بابا کمبل نے قبر میں ٹارچ کی روشنی ڈال کر اندر کی حالت دیکھی۔ اس قبر میں بلاک کے ذریعے 2 سیڑھیاں بنائی گئی تھیں تاکہ آدمی اندر آرام سے اتر سکے اور قبر اندر سے صاف تھی۔ ہنڈاولہ ٹھیک ہے، دلگیر نے اس بات سے بابا کو ایک دم کہا تو بابا اپنے گھٹنوں کے بل وہاں پر آسن جمانے کے لیے تیار تھا۔ ذرا دھیان سے رکھنا ادھر، آپ بے فکر ہو کر اپنا آسن جماؤ، ادھر کوئی نہیں آئے گا، ویسے میں چکر مارتا رہوں گا۔ کمبل کو اطمینان ہو گیا کہ وہ شخص جس کا نام دلگیر تھا چلا گیا ہے۔ بابا کمبل نے لالٹین اٹھائی اور قبر میں اتر گیا۔ لالٹین رکھ کر اس نے قبر میں سر باہر نکالا اور بولا، لاؤ اسرار، وہ تھیلا مجھے دو۔ اسرار نے قریب آ کر وہ تھیلا بابا کو دے دیا جس میں کوئی نرم شے موجود تھی۔ بابا کے ہاتھ میں تھما دی۔ بابا کمبل تھیلے میں لے کر قبر میں بیٹھ گیا اور لالٹین قریب رکھ کر اس نے کالے تھیلے کا منہ کھولا جو کہ ایک ڈوری سے بندھا ہوا تھا۔ اسرار ایک طرف بیٹھا قبر میں جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ بابا کمبل نے ڈوری ایک طرف پھینک دی اور تھیلے کا منہ کھولا، تھیلے میں چھپی ہوئی چیز کو نکالا۔ اس چیز کو دیکھ کر اسرار کی روح فنا ہو گئی۔ وہ ایک کالے کتے کی گردن تھی، کٹا ہوا سر تھا۔ بابا کمبل نے اسے زمین پر الٹا دیا اور پھر اگلے ہی چند لمحے میں اس نے چمڑے کا سیاہ تھیلا جو تھا وہ اس کی زپ کو کھول کر ایک سائڈ پر کر دیا اور اسرار سے بولا کہ اوپر ہو جاؤ۔ اسرار بابا کمبل کی طرف منہ اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ جی بابا، وہ سامنے ہی کھڑا ہوا فوراً بولا۔ وہ یار کیا کر رہا ہے تو اوپر؟ بابا کمبل نے پوچھا۔ آپ جیسا بولو گے، اسرار نے فرما برداری سے کہا۔ نیچے آ جا، ابھی تماشا شروع ہو جائے گا، کہیں تو جھپٹ نہ جائے۔ بابا کمبل نے سے کہا، ٹھیک ہے بابا، میں نیچے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ احتیاط سے سیڑھیاں اتر کر نیچے قبر میں آ گیا۔ قبر میں زیادہ جگہ نہیں تھی، ساری جگہ تو بابا کمبل نے گھیری ہوئی تھی اور کتے کی لاش بھی زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اسرار نے اس کو دیکھا اور ایک سائڈ پر بیٹھ گیا۔ بابا کمبل نے بیگ میں سے ایک چمکتی ہوئی چھری نکالی۔ اس چھری کو لالٹین کی مدھم روشنی میں الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس وقت بہت زیادہ بھیانک آواز آئی۔ یہ میرا جانور ہے۔ یہ آواز بہت نزدیک سے آ رہی تھی، لیکن اسرار تعین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ شاید اوپر سے آ رہی تھی، شاید اوپر سے کوئی بات کر رہا تھا یا پیچھے سے۔ پھر یہ آوازیں مسلسل آنا شروع ہو گئی۔ یہ میرا جانور ہے، یہ میرا جانور ہے۔ یہ آوازیں ملی جلی تھیں، کبھی لگتا تھا کوئی مرد بول رہا ہے، کبھی لگتا تھا کوئی عورت بول رہی ہے، کبھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی بچہ بول رہا ہے۔
ان آوازوں میں کرختگی اور خباثت بھری ہوئی تھی۔ یہ آوازیں مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھیں اور ایک دوسرے میں گڑبڑ ہو رہی تھیں۔ بس اچانک بابا کمبل نے چھری اوپر اٹھا کر بولا، سن لیا؟ میں بہرا نہیں ہوں۔ بابا کمبل کی ڈانٹ بھری آواز پھر ایک دم لہرائی اور ساری آوازیں ایک دم چپ ہو گئی۔ قبر میں سناٹا چھا گیا۔ سب کو ایک ایک حصہ ملے گا۔ میں بوٹی بوٹی کر کے تمہارے جانور کو یہاں چھوڑ جاؤں گا، اپنا اپنا حصہ اٹھا لینا، سمجھ میں آ گیا؟ بابا کمبل نے چھری ہوا میں لہرا کر کہا۔ جواب میں کوئی آواز نہیں آئی۔ غالباً سب کی سمجھ میں اچھی طرح بات آ گئی تھی۔ اسرار ادھر آ، اسے پکڑ۔ بابا کمبل نے گردن کٹے کتے کی لاش کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد بابا کمبل نے کسی ماہر کسائی کی طرح اس کا سر الگ تو پہلے سے ہی کیا ہوا تھا، بڑی مہارت سے اس کتے کی کھال اتاری اور بڑی تیزی سے اس کی لاش کی بوٹیاں بنا دیں۔ پھر اس نے کالے کتے کا دل مٹھی میں لے کر منہ میں نامانوس الفاظ نکالتے ہوئے اس دل کو زمین پر رکھ دیا اور چھری کی ایک نوک اس کے اوپر پیوست کر دی۔ اسی وقت کسی عورت کی چیخ سنائی دی، لیکن یہ چیخ بہت زیادہ بھیانک نہیں تھی، بلکہ خوشی اس میں بھری ہوئی تھی۔ اسرار ایک لمحے کو سہم کر رہ گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے قبر کے چاروں طرف دیکھا، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ بابا نے اوپر گردن اٹھائی اور بولا، کشوی تو آ گئی ہے؟ جب بھی تم بلاؤ گے میں ضرور آؤں گی۔ پوچھتا کیا ہے؟ کشوی تو آ گئی ہے یا نہیں؟ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ تو کڑوی سے کڑوی بھی رہے گی، پھر بھی میری بات آرام سے نہیں مانے گی۔ بابا کمبل نے جواب میں اسے جھڑکا۔ ہاں آ گئی ہوں۔ تو کون سا شہد بھرا ہے؟ بول، کیوں بلایا ہے؟ اس کی آواز جیسے پھٹے ہوئے بانس جیسی تھی۔ مجھے کاکور چاہیے۔ بابا کمبل نے اپنا مدعا بیان کیا۔ تو 12 ہاتھ والی سے بول، وہی کچھ کر سکتی ہے۔ 12 ہاتھ والی کا جاب کرنا ہوگا۔ بابا کمبل کے لہجے میں کچھ پریشانی تھی۔ تو مانگتا کیا ہے؟ کاکور۔ بیٹھی بیٹھی سی آواز دوبارہ آئی۔ کاکور پر قبضہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو نے دیکھا نہیں کہ وہ تیرا پہلا ہاتھ اڑا کر لے گیا ہے؟ جانتا ہوں قبضہ آسان نہیں ہے، بابا کمبل نے غصے سے کہا۔ پھر بھی میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ مجھے میری ذرا سی غلطی سے اس نے نقصان پہنچایا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں کاکور کو اپنی مٹھی میں کر کے ہی رہوں گا۔ اس نے میرا ایک ہاتھ لیا ہے، میں اسے پورا کا پورا لے لوں گا۔ پھر کر لے 12 ہاتھ والی سے بات، کیا پتا وہ تجھ پر مہربان ہو جائے۔ ہاں کروں گا، ضرور کروں گا، بابا کمبل نے بڑے پرعزم لہجے میں کہا۔ پھر بولا، اچھا تو اپنا حصہ لے لے اور اسے اپنے ٹھکانے پر لے جا۔ یہ کہہ کر بابا کمبل نے چھری کی نوک اس دل میں پیوست کی ہوئی تھی وہ اوپر اٹھا لی۔ چھری اوپر اٹھاتے ہی دل چشم زون میں سے غائب ہو گیا اور اسی وقت ایک نسوانی چیخ سنائی دی۔ یہ خوشی بھری چیخ تھی۔ اس چیخ کے بعد قبر میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ اسرار کو آوازوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے بابا کمبل کو نظر آئی ہو۔ یہ کشوی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ نہ ہی بابا کمبل سے پوچھنے کی جرات رکھتا تھا۔ یہ کالے علم کی دنیا تھی اور وہ اس کالے علم کی دنیا میں آہستہ آہستہ روشناس ہوتا جا رہا تھا۔ بابا کمبل نے زمین پر پڑے خون کو اپنی انگلیوں پر لگایا اور اسے اپنی پیشانی پر 3 لکیریں بنائیں اور اس کے بعد اس نے چھری کے ایک زور زور سے عجیب و غریب الفاظ اپنے منہ میں نکالے اور زور زور سے چھری کتے کی آنکھ پر مارتا گیا۔ چھری کے اندر سے باہر تک آ جاتی تھی۔ یہی عمل اس نے دوسری آنکھ پر بھی دہرایا۔ آنکھ سے چھری نکالنے کے بجائے اس نے چھری کتے کے سر میں دوبارہ سے لگا دی اور کچھ پڑھتے ہوئے اس کے سر کو اپنے ہاتھ میں لے کر گھمانے لگا۔ اسرار نے غور سے اسے گھومتے ہوئے دیکھا۔ اس کا ہاتھ بھی گھوم رہا تھا اور چکر بن گیا تھا اور یہ الفاظ بڑے عجیب تھے جو بابا کمبل کی زبان پر تھے۔ وہ بار بار وہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ 7 چکر ہونے کے بعد بابا کمبل نے اپنے ہاتھ کو روکا۔ ہاتھ روکتے ہی کتے کا سر اچانک غائب ہو گیا اور قبر میں کھڑ کھڑ کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ وہ آوازیں بہت بھیانک تھیں، جیسے کوئی ہڈیاں چبا رہا ہو۔ وہ بابا کمبل خالی چھری پر نظر جمائے ہوئے زیر لب کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ ہڈیاں چبائے جانے کی آواز چند لمحوں میں آئی اور پھر خاموش ہو گئی۔ کوئی آدھے گھنٹے تک بابا کمبل آہستہ آہستہ وہیں پر بیٹھا کچھ بولتا رہا۔ اسرار کی کوشش کے باوجود اس کی سمجھ میں وہ 7 لفظ نہیں آ رہے تھے۔ بیچ بیچ سے کوئی لفظ اس کی سماعت سے ٹکرا جاتا تھا۔ وہ اس لفظ کو دہرا کر اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیتا تھا۔ کافی دیر کے بعد اچانک قبر میں ایک عجیب سی چیز آئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چیز بجلی کی چمک کے ساتھ قبر میں آئی ہے اور ایک دم روشنی ہو گئی۔ لالٹین اچانک بھڑک کر بجھ گئی۔ خوب اندھیرا ہوتے ہی اسرار کے جسم پر خوف کی لہر دوڑی۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اسے زمین میں دفن کر دیا گیا ہو اور مرنے کے بعد قبر میں شاید اسی طرح اندھیرا ہوگا یا اس سے بھی زیادہ۔ موت کے تصور سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں جو ٹارچ تھی اندھیرا ہونے کے باوجود
ہاتھ میں پکڑی ٹارچ کے اوپر اس کا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ فوراً ٹارچ کو روشن کر دے، اس سے پہلے کہ اسرار اپنی اس خواہش پر عمل کرتا۔ اچانک قبر کے اندھیرے میں ایک سانپ کی پھنکار سنائی دی۔ کیا کرتا ہے؟ بابا کمبل نے خوف اور غصے سے اسے کہا۔ یہ سنتے ہی اسرار کے ہاتھ میں جو ٹارچ تھی وہ چھوٹ گئی۔ یہ سوچ کر اس کا دل کانپنے لگ گیا کہ کہیں وہ ٹارچ روشن کر دیتا تو نہ جانے بابا کمبل کے عمل کا کیا حشر ہوتا، پھر بابا کمبل کا جو حشر ہوتا، اس کے بعد جو اسرار کا حشر ہوتا، شاید وہ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ قبر میں اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا کہ آنکھیں کھلی رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ویسے آنکھیں کھلی رکھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، کوشش کے باوجود کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس وقفے وقفے سے بابا کمبل کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کسی سے مخاطب تھا۔ اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس سے مخاطب تھا، اور نہ ہی شکل دکھائی دے رہی تھی، نہ ہی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ سوالات کچھ عجیب و غریب انداز کے تھے جو اسرار کے ذہن میں بار بار گھوم رہے تھے۔ سوالات کا یہ سلسلہ 2 منٹ تک جاری رہا۔ اس کے بعد قبر میں خاموشی چھا گئی۔ اندھیرا تو پہلے ہی موجود تھا۔ اچانک بجلی چمکی اور لالٹین خود بخود جل اٹھی۔ بابا کمبل کے اندھیرے چہرے پر دانتوں کی چمک نمایاں تھی۔ اس کے منہ سے خوشی بھری آواز نکلی، ہاں بھائی اسرار، اب جلا لے روشنی، خوب چراغاں کر۔ ویسے تو کیا کرنے لگا تھا؟ اگر تجھے نہ ٹوکتا تو تو نے ٹارچ جلا دینی تھی، روشنی ہوتے ہی سب کچھ جل جانا تھا، نہ تو نے رہنا تھا نہ میں نے رہنا تھا۔ بابا مجھے اندازہ نہیں تھا، ورنہ میں یہ حرکت کبھی بھی نہ کرتا، وہ خوفزدہ لہجے میں بولا۔ جانتا ہوں، میں تیری اس غلطی کو جانتا ہوں، اگر تو یہ غلطی کر لیتا تو شاید ہمیں نقصان ہوتا، مجھے تجھے پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ بابا کمبل نے بڑے نرم لہجے میں کہا، چل اب اٹھ نکل یہاں سے۔ ٹھیک ہے بابا، چلتے ہیں، اسرار بولا۔ بابا کمبل نے اپنی چھری اٹھا کر بیگ میں ڈال لی اور ٹارچ کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی ٹارچ روشن کر لی، قبر سے باہر نکلنے کے لیے ایک سیڑھی پر قدم رکھا اور پھر پلٹ کر بولا، اسرار لالٹین اٹھاؤ۔ اسرار لالٹین اٹھا کر بابا کمبل کے پیچھے قبر سے باہر نکل آیا۔ کیا بچا ہے؟ بابا کمبل نے پوچھا۔ اسرار نے کلائی پر بندی گھڑی پر ٹارچ سے روشنی ڈالی اور دیکھا، بابا 12:30 بج چکے ہیں، چلو پھر ادھر سے نکلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر بابا نے 2-4 قدم آگے بڑھائے، پھر جیسے اسے کچھ خیال آ گیا وہ رک گیا اور اسرار سے مخاطب ہو کر بولا، جا قبر میں جھانک کر دیکھ کر آ۔ اسرار بھی قبر کے نزدیک ہی تھا۔ اس نے ٹارچ بند کر کے قبر میں جھانکا، اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ کیا نظر آیا؟ بابا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، قبر میں اندھیرا ہے، اسرار نے بتایا۔ اوہو یار، ٹارچ کو جلا کر دیکھ اور پھر بتا کیا نظر آیا۔ اسرار نے ٹارچ روشن کر کے قبر میں دیکھا تو وہاں اسے ایک حیران کر دینے والا منظر نظر آیا۔ اسے قبر میں برآمد ہوئے بمشکل 2 سے 3 منٹ ہوئے تھے۔ اسی اثناء میں قبر کے اندر کوئی گیا اور نہ ہی کوئی باہر آیا تھا۔ قبر بالکل صاف تھی، وہاں گوشت کی بوٹیاں نہیں تھیں، حتیٰ کہ زمین پر پڑا ہوا خون بھی صاف ہو چکا تھا۔ ہاں بھائی، کیا دیکھا؟ بابا نے پوچھا۔ بابا قبر تو بالکل صاف ہو چکی ہے، اسرار نے حیرت زدہ لہجے سے کہا۔ ہاں، جس کا حصہ تھا وہ لے گئے ہیں، بابا نے ہنس کر کہا۔ چل آجا اب۔ بابا کمبل ٹارچ روشن کر کے آگے بڑھتا گیا۔ اسرار اٹھ کر لالٹین کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے چلے تھے کہ ایک دم سے بابا کمبل کچھ فاصلے پر کھڑا ایک سایہ دیکھنے لگا۔ دلگیر، تو ہے کیا؟ بابا کمبل نے اونچی آواز میں کہا۔ ہاں بابا، میں ہوں، ادھر سے جواب آیا۔ ارے تو نے بڑے ٹھیک وقت پر آ کر مجھے حیران کر دیا، بابا کمبل نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں بابا، میں ادھر ہی بیٹھ گیا تھا۔ دلگیر نے آگے بڑھ کر اسرار سے لالٹین لے کر بابا کمبل کے ساتھ مخاطب ہو کر بات کرنے لگا۔ بابا، کام ہو گیا؟ ہاں، اب میں 7ویں رات کو یہاں آؤں گا، میرا انتظار کرنا، بابا کمبل بولا۔ ٹھیک ہے بابا، دلگیر نے کہا۔ دلگیر، یہ ہنڈاولہ مجھے پسند آیا تھا، ایسا کرنا ایسا کر اسے اندر سے اور کشادہ کر دے، مضبوط دیواریں اٹھا دے اور ایک صلیب بھی رکھ دے، قبر تیار کر دے، اس قبر پر میرے نام کا ایک کتبہ بھی لگوا دے، اور ہاں، اندر 2-3 چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں بھی بنوا دینا، ہمیں اترنے میں آسانی ہوگی، مجھے جب بھی آنا ہوگا میں یہیں پر آؤں گا، ایک طرف سے مٹی ہٹا کر سلیب اٹھائیں گے اور اندر داخل ہو جائیں گے۔ بابا کمبل نے دلگیر کو تفصیل سمجھا دی۔ ٹھیک ہے بابا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، دلگیر بولا۔ جو تم کہو گے ویسا ہی ہوگا، پھر تو مجھے انعام بھی ویسا ہی ملے گا، بابا کمبل کی طرف دلگیر نے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، تجھے انعام ملے گا، بابا کمبل نے پھر وہی کیا، اسرار سے مخاطب ہو کر بولے۔ چل اسرار، اب اپنا راستہ پکڑتے ہیں۔ پھر ایک دم پھر کچھ خیال آیا اور وہ چونک کر بولا، یہاں سے آس پاس پانی ہے؟ ہاں پانی بہت ہے، کیا کرنا ہے؟ یار ذرا ہاتھ منہ دھونا ہے، یہاں کے کسی گھر میں جانا ہے، ہاتھ منہ سے خون کی بدبو نہ آئے اور نہ ہی میرے ہاتھوں پر لگے خون پر کسی کی نظر پڑ جائے، خواہ مخواہ لوگ ڈر جائیں گے، بابا کمبل نے اپنے سفید دانت چمکائے۔
اوے اسرار، تجھے یاد نہیں کہ آج ہم نے کدھر جانا ہے؟ جلدی سے آ، تو بھی منہ دھو لے۔ پھر انہوں نے دلگیر کے لائے ہوئے پانی سے اچھی طرح ہاتھ منہ دھویا۔ بابا کمبل کے چہرے کے اوپر خاصا فرق پڑ گیا، البتہ پیشانی سے خون ضرور صاف ظاہر ہو رہا تھا اور یہ بہت منحوس لگ رہا تھا۔ قبرستان سے نکل کر انہوں نے ایک ٹیکسی پکڑی اور سارم کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ کوئی آدھے گھنٹے میں وہ سارم کے گھر پہنچ گئے۔ گیٹ کی چابی اسرار کے پاس موجود تھی۔ اس نے چھوٹے گیٹ کا تالا کھولا۔ رات کے سناٹے میں کھٹ پٹ کی آواز پیدا ہوئی تو دونوں اندر داخل ہو گئے۔ اسرار نے پلٹ کر گیٹ بند کر دیا اور تالا لگا کر وہ گھر کی طرف بڑھے۔ اوپر جانے کا دروازہ سامنے ہی تھا۔ وہ دروازہ اونچائی پر تھا۔ 3 سیڑھیاں چڑھ کر اسرار نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ دروازہ کھولنے کا شور نہ ہو، لیکن کیونکہ یہ دروازہ بہت کم کھلتا تھا لہٰذا اس کے قبضے پر زنگ لگ چکے تھے، اس لیے اس کو کھولتے کھولتے کافی شور ہوا۔ آج منگل کی رات تھی۔ سارا اور سارم کو معلوم تھا کہ وہ دونوں آج اپنا عمل شروع کریں گے۔ سارا اور سارم اس کے منتظر تھے۔ جب مین گیٹ پر کھٹ پٹ کی آوازیں آئیں تو انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ بابا کمبل اور اسرار پہنچ گئے ہیں۔ جب زینے کا بیرونی دروازہ کھلنے کی آوازیں آئیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ دونوں آج یہاں پر موجود ہیں۔ پھر زینے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ دونوں اوپر چڑھتے گئے اور دھم دھم کی آوازیں گونج اٹھیں۔ چاند کی آخری تاریخیں تھیں۔ رات بہت تاریک تھی۔ چاروں طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا اور کئی کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ٹھنڈی اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ اوپر کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر گہرا اندھیرا تھا۔ اسرار نے کمرے کی لائٹ جلائی۔ بابا کمبل نے اپنا بیگ اور دیگر سامان وہاں پر رکھ دیا۔ بابا کمبل سب سے پہلے دروازہ بند کیا جس سے نیچے جایا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے چھت کے 7 چکر اور پھر چھت کے درمیان کھڑے ہو کر اس نے دھیرے دھیرے کچھ بولنا شروع کیا اور وقتاً فوقتاً مانوس الفاظ بولتا ہی جا رہا تھا۔ اسرار کمرے کے اندر بیٹھ گیا اور بابا کمبل کو باغور دیکھنے لگ گیا۔ 10-15 منٹ کے عمل کے بعد بابا نے اپنی جگہ سے حرکت کی، پوری چھت کا اور 4 دیواری کے ساتھ ساتھ ایک چکر لگایا اور اسرار کو دروازے سے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ اسرار فوراً دروازہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ بابا کمبل اندر داخل ہوا۔ اس نے کمرے کی کھڑکیوں کے 7 چکر پورے کیے اور دروازے سے نکل کر چھت کے درمیان کھڑا ہو گیا اور وہی نامانوس الفاظ بولنے شروع کر دیے۔ 10-15 منٹ یہ عمل جاری رہا۔ اس کے بعد چھت کا چکر لگایا، کمرے کا بھی چکر کاٹا اور پھر چھت کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ اس طرح یہ عمل اس نے 3 بار دہرایا اور کمرے کے اندر قالین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ کچھ دیر خاموش بیٹھنے کا اشارہ دیکھتے ہوئے بابا کمبل کو اسرار دیکھ رہا تھا۔ بابا کمبل کی آنکھیں اس قدر وحشت زدہ تھی کہ اسرار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اسرار نے اپنی آنکھیں نیچے جھکا لیں۔ تب بابا کمبل بولا، ہاں بھائی، پھر شروع کریں کام؟ جی بابا، ضرور۔ اسرار آسن جما کر بابا کمبل کے سامنے بیٹھ گیا۔ یار اسرار، ہم یہاں 7 راتیں گزاریں گے۔ بس یوں سمجھ لے کہ یہ 7 راتیں نہیں بلکہ 7 سنہری موقع ہیں۔ اگر یہ موقع ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو سمجھ لے کہ ہم مٹی کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں اور ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ جس مخلوق سے واسطہ پڑا ہے یہ بڑی طاقتور مخلوق ہے اور بڑی شاطر، آنکھوں میں دھول جھونکنے والی مخلوق ہے، لہٰذا بڑی ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ ڈرنے والی کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چاہے میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے لیکن پھر بھی میں ہار ماننے والا نہیں ہوں۔ اب تو اچھی طرح سمجھ لے کہ ان 7 راتوں میں تو یہاں کس کس طرح رہے گا میرے ساتھ اور تجھے کیا کیا کرنا ہوگا۔ شرعی مخلوق پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں بڑے پاپڑ بیلنے ہوں گے۔ بابا کمبل نے اسے چند ضروری باتیں سمجھائیں، سمجھانے کا موقع بھی اسے دیا کہ وہ اچھی طرح سے بابا کمبل کی بات کو سمجھ لے۔ اسرار بالکل بابا کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا اور وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ہدایت سن کر اسرار نے اپنے ذہن میں جو سوالات تھے وہ اٹھائے۔ اس نے بابا کمبل کے سامنے رکھے۔ بابا کمبل نے اس کے سارے سوالات بڑی تفصیل سے سنے اور ان کے جواب بھی دیے۔ بابا کمبل کے ان سوالات سن کر اور ان کے جواب سن کر وہ بڑا خوش ہوا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اسرار ایک ذہین شخص ہے اور اس کے آگے جادوگر بھی مزید اس کا کام کر سکتا ہے۔ اسرار کو اچھی طرح سمجھا کر بابا کمبل نے اپنا عمل شروع کر دیا۔ وہ قالین پر ایک خاص انداز میں آسن جما کر بیٹھ گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اسرار کی ہدایت کے مطابق اسے اندر ہی برابر بیٹھنا تھا اور اس کا بتایا ہوا ایک نامانوس لفظ بار بار دہراتے جانا تھا۔ اس طرح عمل کا آغاز ہو گیا۔ 7 راتوں پر محیط وہ عمل تھا۔ یہ عمل سورج نکلنے تک جاری رہنا تھا۔ اسرار تو عمل کے آغاز کے 2 گھنٹے کے بعد اس کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر وہ بیٹھا بیٹھا سو گیا۔ صبح کو جب عمل ختم ہوا بابا کمبل نے اسرار کو اٹھایا اور خود بیڈ پر لیٹ کر چند منٹوں بعد خراٹے بھرنے لگ گیا۔ اسرار ہاتھ منہ دھو کر کمرے سے باہر نکلا اور اس کے بعد وہ گھر سے باہر گیا۔ بازار جا کر ہوٹل سے حلوہ پوڑی کا ناشتہ کیا اور اس کے بعد اپنے اور بابا کے لیے دوپہر کے